امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے قریب آ کر بیٹھ جا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی, تمہارے دامن کے اندر بھی یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر تم نے تیاری شروع نہیں کی ہے, آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اگر قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز نہیں کیا, رمضان کے اندر تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے گی, نمازوں کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. ابھی سے نمازوں کی پابندی کرو اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لو, ذکر اذکار کرنے کی اپنی عادت بنا لو. اللہ کے نبی نے صحابی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا پریشان نہ ہونا, میں اللہ کا نبی تجھے ڈانٹوں گا کوئی نہیں, صرف مجھے اتنی سی بات بتا دے, میرے پاس بیٹھتا کیوں نہیں, ہر روز چلا جاتا ہے, کیا کوئی پریشانی بن گئی, تکلیف بن گئی ہے؟ صحابی رسول میرے محبوب کے قریب بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے, نظر زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے, بولنا کچھ نہیں جا رہا, کلام نہیں کیا جا رہا. اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک پکڑا اوپر کی طرف اٹھا دیا, فرمایا میرا صحابی کچھ بول, کچھ بتا تو صحیح. حضرت صحابی رسول نے بتا دیا آقا بیٹھنے کو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے, میں بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں, اپنی آنکھوں کے اندر آپ کا دیدار لے کر چلا جاؤں, اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے روشن کرو, لیکن آقا ایسی پریشانی آ گئی جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کون سی پریشانی بن گئی ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا آقا ایک ہی کپڑا جو میرے بدن کے اوپر ہے, یہ چادر میں نے ڈالی ہوئی ہے, میرے گھر کے اندر میری بیوی انتظار کر رہی ہے, اس کے پاس سر ڈھانپنے کی چادر کوئی نہیں, میں اسے گھر کے اندر چھوڑ کر آ گیا, اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نماز ادا نہیں کر پائے گی. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے, مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا. آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی, دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور رو کر فرمایا اللہ آج دیکھ لے تیرے دین کے لیے میرے صحابہ کا کیا حال بن گیا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر والآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کہ ہم درود پاک کا آغاز کریں, میرے بھائی جو دور دور بیٹھے ہیں اس جگہ کو پر کریں, یہاں تشریف لے آئیں سامنے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے.
جو بھائی ٹیک لگانا چاہتے ہیں ٹیک لگا لیں، جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں۔ اب مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ اس گھڑی کے اندر خاتمہ بالایمان نصیب فرماتا ہے۔ عزیز بھائیوں، آپ کے امام صاحب نے عرض کر دیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اسی مہینے کے اندر سے اپنی عبادات کے اندر اضافہ فرما دیتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو اس مہینے کے اندر تو انتہا سے زیادہ عبادت شروع فرما دیا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادات کے اندر آپ اتنی زیادہ کثرت فرماتے ہو؟ صدقہ بڑھ جاتا ہے، خیرات بڑھ جاتا ہے، نمازیں بڑھ جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اس حال میں جائیں کہ میں کملی والا روزے دار ہوں، روزہ رکھا ہوا ہوں، اس حالت کے اندر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اب میرے بھائی دیکھنا یہ کہ میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ صبح کے وقت وہ بندہ جو ایک مزدور ہے، رات کو جب وہ سوتا ہے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے میں نے صبح کیا کرنا ہے۔ ایک منڈی جانے والا صبح فجر سے وقت سے پہلے اٹھتا ہے، منڈی پہنچتا ہے، اپنا سامان لیتا ہے، واپس آتا ہے تاکہ آنے والے گاہکوں کے لیے آسانی ہو۔ تو رمضان کا مہینہ اگر ابھی سے صلاۃ التسبیح جیسی نمازوں کی ابتدا کر دو گے تو رمضان کے مہینے میں تراویحاں پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ میرے نبی اس مہینے کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کوئی وحی اترنے والی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص پیغام اترا ہے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں مہینے آپس میں مل جائیں۔ یعنی روزوں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار۔ حالت کیا تھی میرے نبی کے گھر کی کہ گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کئی دفعہ 3 دن ایسے گزر جاتے کہ گھر کے اندر سالن تک نہیں بنتا تھا، پیٹ کے اوپر وزنی پتھر باندھنے پڑتے تھے، آنکھوں کے اندر سے آنسو بہتے تھے، لیکن ساری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کو مناتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ہم رو پڑے، کائنات کا نبی یہ ہے، نبیوں کا نبی ہے، حالت یہ ہے کہ جسم کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا میرے گھر کے اندر اتنا کھانا نہیں ہے کہ میں محمد اپنا پیٹ اس سے بھر سکوں، لیکن اس گھر کی عبادات ایسی ہے کہ ساری کائنات کی عبادتیں اس کے اوپر فخر کرتی ہیں۔ اس گھر میں ایسی عبادت ہوا کرتی تھی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر گھر مبارک سے تشریف لے کر آئے،
चेहरा मुबारक के ऊपर परेशानी के आसार है। आप हुजरे मुबारक से बाहर निकले, सामने देखा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली चेहरा उतरा हुआ है, परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं, क्या वजह बन गई? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बोला ना गया, चेहरा मुबारक लटका हुआ है। अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा सदा देकर फरमाया, अली ये बता मेरी बेटी फातिमा का क्या हाल है? घर के अंदर खाना पूरा नहीं, घर के अंदर सालन पूरा नहीं, घर के अंदर रोटियां पूरी नहीं, घर के अंदर खजूर जैसी ग़िज़ा भी पूरी कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फिर आवाज़ देकर फरमाया, अली तेरा हाल पूछा तू ना बोला, मैंने अपनी बेटी फातिमा का हाल पूछा, अली फिर तूने कोई जवाब ना दिया। हज़रत अली की आंखों में आंसू निकलने लग गया। अल्लाह के नबी समझ गए कोई परेशानी बनी है, कोई तकलीफ आ गई। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे, अपने घर मुबारक की तरफ चले गए। हजरत अली के हुजरे के करीब आकर मेरा महबूब ठहर गया। बेटियों वालों को पैगाम दे दिया, बच्चियों वालों को पैगाम दे दिया, बेटी तुम्हारी है ठीक है, बेटी का घर है ठीक है, बेटी का मकान है, कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के नबी ने बता दिया, अंदर बेटी के घर में भी बगैर दस्तक के अंदर दाखिल ना होना, पहले इजाजत मांग लेना, खंगूरा कर देना, खांसी कर देना। अंदर बैठी हुई बच्ची को पता चल जाएगा अब्बा आ रहा है, मेरा भाई घर के अंदर दाखिल हो रहा है, मेरा बेटा घर के अंदर आ रहा है। अंदर जो औरत मकान के अंदर है अपने सर के ऊपर कपड़ा डाल लेगी, अपने सतर को छुपा लेगी। इमामुल अंबिया ने इजाजत मांगी है, फरमाया बेटी तेरा बाप मिलने के लिए आया, इतनी दूर से चल कर आया। सैयदा फातिमा से बोलना ना गए, आंखों के अंदर से आंसू निकल रहा है। मेरे महबूब ने फिर सदा मारी है, अंदर से कोई जवाब ना आया। फिर मेरे महबूब ने वो कपड़ा मुबारक हटाया, वो पर्दा हटाया, वो टाट जो सामने दरवाजे के ऊपर लगाया हुआ है, चमड़े की टांकियां उसके अंदर लगी हुई है, आपने अंदर हटा कर देखा, सैयदा फातिमा मुसल्ले के ऊपर बैठकर अल्लाह के सामने रो रही थी। घर की हालत का अंदाजा लगा, पूरा खाना कोई नहीं, घर की हालत का अंदाजा लगा, पीने के लिए सामान पूरा कोई नहीं, अपने पेट भरने के लिए खजूर जैसी ग़िज़ा भी पूरी कोई नहीं। लेकिन वो घर जिसके लिए आसमानों से सलाम उतर रहा है, वो घर जिसके लिए जिब्रील को उतरना पड़ रहा है, वो घर जिसके लिए आसमानों से अल्लाह ताला सलामों को भेज रहा है, आपने सैयदा फातिमा को बुला लिया और बुलाने के बाद फरमाया बेटी 2 दफा इजाजत मांगी, जवाब न मिला, तेरा बाप अंदर आ गया। फरमाया बेटी आंखों से आंसू निकल रहा है। अली को देखा वो भी परेशान है, तुम किस वजह से इस हालत के अंदर मुबतला हो? हजरत फातिमा से बोला ना गया, हिचकियां बंद गई है। फरमाया इतने में जल्दी जल्दी हजरत अली भी तशरीफ ले आए। मेरे महबूब ने जब दूसरी मर्तबा फरमाया फातिमा आंखों में आंसू क्यों आ गया? फिर ना बोला गया। हजरत अली ने आगे बढ़कर बताया कमली वाले 3 दिन गुजर गए, आपकी बेटी के हलक से नीचे एक लुकमा तक नहीं गया। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गया। इमामुल अंबिया रोने लग गए, अपनी बेटी का सर मुबारक उठाया, गोद के अंदर रख लिया। अल्लाह के नबी ने बड़ा दिलासा दिया, हजरत अली को अपने करीब बुला लिया। हजरत अली को बुलाने के बाद डांटा नहीं, झिड़का नहीं, अली मेरी बेटी को लेकर आ गए, इसके खाने का सामान पूरा कोई नहीं, इसकी जरूरियात पूरी कोई नहीं। अगर आज मेरे तेरे जैसा होता दामाद को डांट देता और दामाद को कह देता अपनी बेटी को साथ लेकर जा रहा हूं, जब तेरा कोई काम चल जाए या जब तेरे पास कुछ पैसे आ जाए या जब तेरा हाथ सीधा हो जाए, मेरी बेटी को लेने के लिए आ जाना। अल्लाह के नबी ने कोई बात नहीं फरमाई है। आपको पता था अगर आज दामाद को डांट दिया, आने वाली नस्लें दामाद की कदर कैसे करेंगी? आने वाली नस्लें दामाद
داماد کی عزت کیسے کریں گی؟ آپ نے علی کو بھی بلا لیا، فاطمہ کو بھی بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا او میری نور نظر، میری لخت جگر، بھلا روٹی کے لیے بھی کوئی دنیا کے اندر رویا کرتا ہے؟ اتنی سی بات فرمائی، بیٹی روٹی کے لیے بھلا کوئی رویا کرتا ہے؟ تو اس کی بیٹی ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کا نظام چلایا۔ حضرت فاطمہ نے سنا تو خاموش ہو گئی۔ ابا آپ نے سہارا دیا، میں ٹھیک ہوں۔ پھر امام الانبیاء نے پھر فرمایا بیٹی خیال کرنا، بھوک برداشت کر لینا، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ ایمانداری کے ساتھ بتا، وہ گھر رب کو ناراض کر سکتا تھا بھلا؟ ان کی عبادات کیسی تھی؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو دلاسا دیا، فرمایا بیٹی اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، پریشان نہ ہونا، ان بھوک کے وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ خیال کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، لیکن رب کے سامنے سجدہ کرنا بند نہ کر دینا، اللہ کو ناراض نہ کر دینا۔ فرمایا اتنے میں حضرت علی گزرتے ہوئے چلے گئے، حضرت بلال وہاں سے نکل کر چلے گئے، انہیں پتا چلا میرے محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما۔ حضرت بلال نے سلام کر دیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دے دیا۔ فرمایا بلال کہاں جا رہے ہو؟ آقا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے اذان کے کلمات کو بلند کر دیا اور اذان پڑھنے لگ گئے۔ اذان مکمل ہو گئی، میرے محبوب نے روتے ہوئے جاتے ہوئے فرمایا فاطمہ میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ فاطمہ مصلی تیرے پاس بھی موجود ہے، اس مصلی کو بچھا لے، اپنے رب سے مانگنا شروع کر دے، ان سجدوں کی بدولت اللہ تمہاری بھوک کو ختم فرما دے گا۔ ایک اور موقع پر تشریف لائے، اندر آ کر دیکھا آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ حالت، کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے لیکن پھر دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، پھر کھڑی ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے، بیٹی کیا حالت ہے؟ ابا بھوک نے یہ حالت کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مصلی اٹھا کے دیکھ۔ سیدہ فاطمہ نے مصلی اٹھا کے دیکھا، اللہ نے نیچے سونے چاندی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، جتنا لینا چاہے میری بیٹی اٹھا لے، لیکن خیال کرنا قیامت کے دن اس سب کا حساب دینا پڑے گا، اس سب کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب دینا میرے بھائی کوئی آسان نہیں ہے، اسی لیے میرے نبی فرمایا کرتے تھے رو کر اللہ سے یہ نہ مانگا کرو یا اللہ انصاف کا معاملہ کرنا، یہ کہا کرو اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا پھر، اس لیے رو کر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن ممبر رسول پر جلوہ فروز تھے، حساب کی بات آئی، ممبر پر جلوہ فروز تھے، صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے تشریف فرما اور میرے نبی اصلاح فرمایا کرتے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، سامنے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا میرے صحابی چل کر میرے پاس آ جا۔ صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، مصلی کے اوپر نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑنے کے بعد فرمایا میرے صحابی میرے ممبر پر بیٹھ جا، میری جگہ پر بیٹھ جا۔ صحابی اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتا صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتوں کو استعمال کیا، کتنی دفعہ ہنسا، کتنی دفعہ مسکرایا، کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، آج مجھے جواب دے کر جا، تیرا حساب شروع ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے جب یہ پوچھا گیا اپنی بیوی کے ساتھ کتنا بولا، اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بولا، بازار کے اندر وقت کتنا گزارا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رنگ زرد پڑ گیا، بولنا نہ گیا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا، پنڈلیوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کافی وقت گزر گیا، عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چل آ جا میرے صحابی نیچے
زمین کے اوپر بیٹھ جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نیچے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو بلا لیا۔ کون بلال ہے جسے مکہ کی گلیوں کے اندر پیٹا گیا؟ کون بلال ہے جس کے کپڑے کے اندر کپڑا ڈال کر مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا؟ کون بلال ہے جسے دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا؟ کون بلال ہے جس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا گیا؟ کون بلال ہے جسے عرب کے صحراؤں کے اندر لٹا دیا گیا؟ اس کے جسموں کے اندر سے خون نکلتا رہا، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، اس کے زخموں کو سینے والا کوئی نہیں، اسے پانی پلانے والا کوئی نہیں، اسے داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج میرے محبوب نے اسی بلال کو بلا لیا، فرمایا بلال تو میرے قریب آ جا۔ حضرت بلال چلتے چلتے میرے محبوب کے قریب آ گیا، آپ نے دامن پکڑ لیا، فرمایا بلال میرے منبر کے اوپر آ کر بیٹھ جا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا آقا آپ کی جگہ مبارک ہو، بلال کے اندر اتنی جرت نہیں اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت بلال کو بٹھا دیا گیا، میرا محبوب سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بلال صبح سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں کھائی ہیں ان سب کا مجھے کھڑے ہو کر یہاں پہ حساب دے دے۔ ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر اور سوچ، اگر یہ سوال میرا اللہ مجھ سے کر دے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ حضرت بلال سے پوچھا بلال کتنی نعمتیں کھائی ہیں، کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، جواب دے۔ حضرت بلال سامنے اللہ کے نبی کو دیکھتے مسکراتے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال مسکراتے ہو، جواب نہیں دیتے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑے۔ واہ بلال تیرے مقدروں کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، اللہ نے تجھے کیسا مقام عطا فرمایا، کیسا مقام دیا۔ عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، وہ رو رہے تھے، رنگ زرد پڑ گیا۔ حضرت بلال سے پوچھا تو مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا بلال مجھے بتا صبح سے لے کر اب تک کتنا مسکرایا، کتنی دنیاوی گفتگو کی ہے، کتنا اللہ کا ذکر کیا، کتنے قرآن پاک کی تلاوت کر گیا، کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت بلال سنتے جا رہے، مسکراتے جا رہے، جواب کوئی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو پھر فرمایا بلال جواب تو دینا پڑے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کتنی دفعہ اللہ کا ذکر کیا، کتنی مرتبہ کھانا کھایا، کتنی مرتبہ ناشتہ کیا، کتنی دفعہ بازاروں کے اندر وقت گزار گیا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اب بلال بھی رونے لگ گیا۔ فرمایا میرے آقا سوال آپ نے کر لیا، آپ نے پوچھ لیا کتنی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ آقا بلال کا تو یہ حال ہے، آج 24 گھنٹے گزر گئے، بلال کے حلق سے نیچے ایک لقمہ تک نہیں گیا، لیکن اس حال میں بھی اپنے اللہ کو راضی کرو۔ میرا کاروبار نہیں ہے آقا، میں سارا وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزارتا ہوں، اللہ کی محبت میں گزارتا ہوں۔ بلال کو انعام کیا ملا کہ جوتوں سمیت اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا فرما دیا۔ بلال کو انعام یہ ملا، میرا نبی معراج کی شب میں آسمانوں پر پہنچے، قدم مبارک لگایا، دیکھا کسی کے چلنے کی آواز ہے، جبریل میرے ساتھ وعدہ ہے، مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، یہ کون ہے؟ آقا آپ کا وہی بلال ہے جو مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اچھا اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا۔ صبح کے وقت میرے محبوب جب آئے نا، معراج شریف سے واپس آئے تو حضرت بلال کو آپ نے قریب بلایا۔ ہم سنتے ادھر سے یہاں سے نکال دیتے، یا سنتے مسجد کے دائرے کے اندر عمل ہے، مسجد سے باہر ختم ہے، ہماری یہ زندگی ہے۔ حضرت بلال وہ تھا جو لیتا تھا عمل کرتا تھا، جو سنتا تھا ڈٹ جاتا تھا۔ بلال میں آسمانوں پہ گیا، میں نے دیکھا تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، کیا وجہ بنی ہے؟
اور کون سا تیرا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کون سا ایسا عمل ہے؟ یاد کر لو، پلے باندھ لو، ساری زندگی کے لیے عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلال کے ساتھ حشر فرما دے گا۔ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میں وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے بلال زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ کہاں ہے بھائی؟ جنت میں، جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ میرے محبوب تشریف لائے، صحابہ بیٹھے، بلال کو بلا لیا، اور بلال کو بلانے کے بعد اس سے پوچھا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال میرے قریب آ۔ بلال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتا ہے، میں جنت کے اندر پہنچا، تیرے قدموں کی آہٹ وہاں سنائی دے رہی ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہو گئے، اتنا اونچا مقام مل گیا، اتنی رفعتیں مل گئی، اتنا اونچا منصب اللہ نے عطا فرما دیا۔ فرمایا بلال کون سا ایسا عمل مل گیا؟ فرمایا آقا میرا اپنا عمل بنایا ہوا کوئی نہیں ہے، میری اپنی زندگی کوئی نہیں ہے، آپ نے جو بتایا میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے بتایا اللہ کا ذکر کرو، میں اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا۔ آپ نے بتا دیا قرآن کی تلاوت کرو، میں تلاوت کرنے کے اندر مصروف ہو گیا۔ آپ نے بتا دیا اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، آقا میں نے نافرمانیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اعمال تو سارے کر رہے، لیکن تیرا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام مل گیا، اتنا اونچا درجہ مل گیا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا ایک عمل مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے بتلایا تھا، فرمایا تھا بلال جب بھی مسجد میں ہو اذان کی ذمہ داری میری لگا دی گئی ہے، اذان پڑھنے کا حکم مجھے دے دیا گیا، لوگوں کو بلانے کے لیے طریقہ مجھے دے دیا گیا۔ فرمایا آقا ظہر کی نماز کا وقت اذان میں بلند کر رہا ہوں، ظہر عصر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے گھر میں پہلے میں آ رہا ہوں، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے میں آ کر اذان پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا آقا جب میں پہلے آ گیا آپ نے مجھے بتا دیا بلال اذان پڑھنے سے پہلے وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لینا۔ فرمایا بلال یہ نماز اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فرمایا آقا جب سے آپ نے بتایا میں نے آج تک اس نماز کا ناغہ نہیں کیا، ہر روز مسجد میں آیا، 5 ہی دفعہ میں نے تحیۃ الوضو کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھیں چمکنے لگ گئی ہے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے مبارک ہو، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری شان کو بلند کر دیا، تیرے مقام کو بلند کر دیا، اور اتنا اونچا شان کر دیا چلتا زمین کے اوپر ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ کون سا عمل تھا؟ مسجد میں آئے، وضو کرے، نماز کا وقت باقی ہو، مغرب وقت نہ ہو، نماز کا وقت باقی ہو، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کر لو، یہ نماز بہت پسند ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو۔ اور اس سے پہلے ایک اور عمل ارشاد فرمایا فتحت لہ 8 ابواب الجنہ یدخل من ایہا شاء۔ آپ نے فرمایا جس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لیجئے آپ نے وضو کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے ساتھ ایک دعا پڑھ لے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس سے فرماتا ہے یدخل من ایہا شاء، میرے بندے جہاں سے تیرا دل چاہے وہاں سے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ وضو سارے کرتے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وضو کریں دوسرا کلمہ پڑھیں، وضو کریں فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے نام سے پڑھ لے، اس کے لیے الگ سے خوشخبری ہے جنت کی، میرے محبوب نے فرما دیا ہے۔
تو نماز انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے. بلال نفل نماز پڑھ رہا ہے، اسے اتنا اونچا مقام مل رہا ہے، اور جو فرض نماز پڑھے گا اندازہ کرے اللہ اسے کتنا اونچا انعام عطا فرمائے گا فرض نمازوں کے اوپر. صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تھے اور مدینۃ الرسول ہے. فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ صحابہ کی طرف فرماتے. مسئلہ یاد رکھیے، دو نمازیں جن کے بعد چہرہ اللہ کے نبی صحابہ کی طرف کرتے، مقتدیوں کی طرف. دو نمازیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز. باقی تین نمازوں میں چہرہ قبلے کی طرف ہی ہوتا تھا، چونکہ ان کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. تو چہرہ قبلے کی طرف تینوں نمازوں کے اندر ہوتا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیا کرتے تھے. لیکن دو نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ فرماتے. اور فجر کے بعد ایک خاص قسم کی مجلس لگتی تھی. اور مجلس کیوں لگتی؟ کسی نے کوئی خواب دیکھو اپنا خواب بیان کرتا، کسی کو کوئی مسئلہ ہو اپنا مسئلہ بتاتا، پریشانی ہو پریشانی بتاتے. چونکہ اس وقت کا معالج، حکیم، طبیب دلوں کا کون تھا بھائی؟ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسی دوا دیتے کہ دلوں کو شفا مل جایا کرتی تھی، ایسی دوا دیا کرتے تھے. یہاں میں عرض کر دوں دوا کے طور پر، موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن عرض کر دوں، ایمان آپ کا تازہ ہوگا کہ نبی اللہ نے ہمیں کیسا عطا فرمایا، کیسا نبی عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف لائے. عرض کرنے لگے اماں جان پیارے نبی کی خصوصیات بتا دیجئے. آپ کے پاس جو بھی بیمار آتا اللہ اسے شفا عطا کر دیا کرتا، آپ کے پاس جو بھی پریشان آتا اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ہے میرے محبوب کی پھونک مبارک کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، زبان مبارک کے اندر شفا رکھی ہے، میرے نبی کا سارا جسم مبارک اللہ نے شفا بنا دیا. اماں فرماتی ہے جو لوگ میرے محبوب کے پاس اللہ شفا دے دیتا. فرمایا آپ کے جاننے کے بعد اب جو بھی ہمارے پاس آیا کرتا اماں یہ پریشانی لگ گئی ہے، جسم کے اوپر دانے بن گئے، ہماری حالت یہ بن گئی ہے. اماں فرمایا کرتی تھی میرے پاس میرے محبوب کا کرتا مبارک موجود ہے، وہ کرتا مبارک کی آستین لے کر میں پانی کے اندر ڈبوتی اور پانی کے اندر لگانے کے بعد جو مریض لایا جاتا تھا اس مریض کو وہ پانی دے دیا کرتی. فرمایا وہ پانی اس کے حلق سے نیچے اترتا اللہ فوراً شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. یہ تھی میری محبوب کی زندگی. تو فجر کی نماز کے بعد چہرہ صحابہ کی طرف. آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ بھائی ہر روز اٹھ کے چلا جاتا ہے. صحابہ ڈٹ ڈٹ کر مڑ مڑ کر میرے محبوب کا دیدار کرتے تھے اور انہیں نبی کے زیارت کے بغیر سکون ہی نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا. ایک صحابی کو دیکھا بھائی ایک دن اٹھ کے چلے گئے، میرے محبوب نے کچھ نہیں کہا. اچھا سمجھانے کا انداز بھی بہت پیارا تھا، لڑتے نہیں تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، بے عزتی نہیں کرتے تھے. صحابہ کے درمیان میں تو اگر کوئی مسئلہ بتاتے تو بھائی بول کر ان کو بلایا کرتے تھے کہ تم میرے بھائی ہو. صحابی کہتے ایک دن گیا نہیں ڈانٹا، دوسرا دن پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، تیسرا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا صحابی میرے پیارے بھائی یہ سارے میرے پاس بیٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ میری مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ چلے جاتے ہو، کوئی پریشانی ہے آپ کو، کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا میں حل کروں. اچھا پوری مجلس کے اندر کوئی ایک میرا بھائی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس صرف ایک سوٹ ہے؟ بھائی دیکھو کم سے کم 150 تو ہے نا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ایک سوٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اتنے ہیں کہ سوٹوں کی باری نہیں آتی، اور اگر ایک گم بھی ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کون سا سوٹ گم ہوا. بھائی یہی صورتحال ہے. صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا کوئی پریشانی ہے تو بھائی میں حل کروں گا، مجھے بتا کیا مسئلہ ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میرے قریب آ کر بیٹھ جا.
میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی، تمہارے دامن کے اندر بھی یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر تم نے تیاری شروع نہیں کی ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز نہیں کیا، رمضان کے اندر تراویح پڑھنی مشکل ہو جائے گی، نمازوں کے اندر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، ابھی سے نمازوں کی پابندی کرو اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لو، ذکر اذکار کرنے کی اپنی عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا پریشان نہ ہونا، میں اللہ کا نبی تجھے ڈانٹوں گا کوئی نہیں، صرف مجھے اتنی سی بات بتا دے، میرے پاس بیٹھتا کیوں نہیں، ہر روز چلا جاتا ہے، کیا کوئی پریشانی بن گئی، تکلیف بن گئی ہے؟ صحابی رسول میرے محبوب کے قریب بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، نظریں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہے، بولنا کچھ نہیں جا رہا، کلام نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک پکڑا، اوپر کی طرف اٹھا دیا، فرمایا میرا صحابی کچھ بول، کچھ بتا تو صحیح۔ حضرت صحابی رسول نے بتا دیا آقا بیٹھنے کو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے، میں بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں، اپنی آنکھوں کے اندر آپ کا دیدار لے کر چلا جاؤں، اپنی آنکھوں کو آپ کے دیدار سے روشن کرو، لیکن آقا ایسی پریشانی آ گئی جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کون سی پریشانی بن گئی ہے؟ صحابی عرض کرنے لگا آقا ایک ہی کپڑا جو میرے بدن کے اوپر ہے، یہ چادر میں نے ڈالی ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر میری بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس سر ڈھانپنے کی چادر کوئی نہیں، میں اسے گھر کے اندر چھوڑ کر آ گیا، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے، مسجد کے اندر کوہرام مچ گیا، آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور رو کر فرمایا اللہ آج دیکھ لے تیرے دین کے لیے میرے صحابہ کا کیا حال بن گیا۔ ایمان لانے سے پہلے کیسی زندگیاں بسر کی ہے، ایمان لانے سے پہلے خوشیوں کے اندر زندگیاں بسر کی ہے، ایمان لانے سے پہلے ایک ہی وقت کے اندر کتنے کتنے کپڑوں کو تبدیل کیا، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن جیسے کلمہ پڑھا رشتہ داروں نے مال چھین لیا، اولاد کو چھین لیا، ان سے گھر بار کو علیحدہ کر دیا، زمینوں کو ان سے لے لیا گیا۔ اللہ کے نبی روتے رہ گئے، صحابی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا آقا اگر آپ نہ پوچھتے میں کسی کو نہ بتاتا، اپنا یہ راز چھپا کے رکھتا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایسی لے کر چلا جاتا، لیکن آپ نے پوچھا مجبوراً بتانا پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو، تیری بیوی کو بھی مبارک ہو، اسی کی بدولت اللہ تم دونوں کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں صحابی چلے گئے یہاں سے، پوچھنے والا یہاں سے نکلا، اتنی اتنی نعمتیں کھانے کے بعد بھی ہم سجدہ چھوڑ دیں، اس رب کو قبر کے اندر حشر کے اندر کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس رب نے ہمیں دی نہیں ہے؟ ہمارے چاروں طرف تو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ہر طرف بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ آسانی کریں گے تمہارے لیے۔ صحابی مسجد سے نکلے، اس وقت مسجد کا احاطہ چھوٹا تھا، آج تو بہت بڑی مسجد ہے، جو تم میں سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے مبارک آنکھوں سے دیکھا، اور جو نہیں گئے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو لے جائے، اور بار بار لے جائے، بار بار لے جائے، فیملی کے ساتھ اولاد کے ساتھ اللہ لے کر جائے۔ مزہ اسی کے اندر ہے، جب بھی دعا مانگو اکیلے کے لیے نہ مانگو، اپنی گھر والی کے لیے بھی مانگو، بچوں کے لیے بھی مانگو، اللہ کی قسم مزہ ہی تب آتا ہے، مزہ ہی تب آتا ہے۔ صحابی نکلا وہاں سے چلے، اللہ اللہ، اتنے میں ایک قافلہ آیا، مال غنیمت سے لدا ہوئے اونٹ آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی گھر نہیں پہنچا، آدھے راستے کے اندر ہے، جلدی جاؤ بلا کر لے کر آؤ۔
صحابی کہتا میں جلدی جلدی میں چلا گیا، اللہ کے نبی نے بلانے کے لیے مجھے بھیج دیا، فرمایا میں نے دیکھا روتا ہوا جا رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے، آج میرا راز راز نہیں رہا، آج میرا راز فاش ہو گیا۔ اس نے جا کر بتایا کالی کملی والے نے تجھے بلا لیا، اللہ کے رسول نے اپنے قریب بلا لیا، آج تیرے لیے انعامات کی بارش ہوگی۔ صحابی کہتا وہیں سے مڑا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، فرمایا دیکھ تو کتنے مقدروں والا ہے، دیکھ تو کتنا خوش قسمت انسان ہے، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا، نقدی طور پر اللہ نے تیری مدد فرما دی ہے۔ اچھا پھر کیا فرمایا؟ گھر کہاں ہے تیرا؟ حضور اس گلی کے اندر، اس چوک کے اندر میرا گھر ہے۔ تو پسند کرے گا کہ میں اللہ کے رسول تیرے ساتھ چلوں؟ مجمع کے اندر ہوتا نا تو اس بات پر سبحان اللہ کتنی صدا آتی کہ مسجد میں میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں، پسند کرے گا؟ وہ صحابی قدم میرے تو قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل، میرا گھر ایسا کہ جہاں حضور خود چل کر رہے، حضور کون پسند نہیں کرتا، کون پسند نہیں کرتا؟ اب میں چل مجھے لے کے چلتے، صحابہ کو ساتھ لے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، صحابی رسول کے دروازے کی طرف امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی آگے آگے چلتا رہے، صحابہ اکرام کی جماعت بھی ساتھ ہے، اللہ کے نبی جاننے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اکیلے جا سکتے تھے لیکن آپ نے صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے لیا۔ اگر مالی طور پر مدد کرنا ضروری ہے، قافلہ اس کے حوالے کر دیا جاتا، اونٹ اس کے حوالے کر دیے جاتے، اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، تمہیں سبق دوں گا،
پتہ نہیں میرے بھائی آئندہ سال آئے گا کس نے دیکھا ہے بس ہمارے ساتھ بہت سارے تھے پیچھے تراویح پڑھنے والے تھے لیکن اس حال کے اندر وہ نظر نہیں آتا وہ قبر کسی کا پتہ نہیں کس حال میں بس سوال کرتے رہو اللہ آخری وقت آئے تو خاتمہ ایمان میں کامیاب وہی ہے جو ایمان بچا کر لے گیا اپنا ایمان ساتھ لے گیا اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی فکر دے قبر کی فکر دے آپ سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نمازوں کی پابندی آخری دم تک مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. بھائی سنتے بھی پڑے سنتے پڑے